میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر دوبارہ علامہ محمد الدین سیالوی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اور علامہ عمر حیات قادری صاحب وہ بھی اس گروپ میں موجود ہیں، وہ دونوں گئے تھے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کے پاس۔ تو جب انہوں نے وہ تحریر علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ سائن کر دیں، تو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے یہ فرمایا کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے مجھے فون کر کے سختی سے منع کیا ہے کہ اس پہ سائن نہیں کرنے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ سائن کیے تو آپ ہماری جماعت سے فارغ ہیں۔ ایک بات یہ، اب علامہ مصباح المالک صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں، علامہ محمد الدین سیالوی صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں، علامہ عمر حیات قادری صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں۔ تو دوسری بات جو انہوں نے علامہ محمد الدین سیالوی صاحب نے بتائی کہ وہ پاکستان میں تھے تو وہ علامہ مفتی مدیب الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے علامہ غلام ربانی افغانی صاحب بھی ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو علامہ محمد الدین سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ حضرت ہمارا جو ہے وہ یو کے کا یہ چاند کا مسئلہ حل کروا دیں، تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت اگر میرے پاس اتنے پاؤنڈ ہوں، اتنے زیادہ کہ میں مسئلہ حل کروانے کے قابل ہوں تو تب کروا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے پاؤنڈ نہیں ہیں، مسئلہ جو ہے وہ پاؤنڈوں کا ہے۔ اور اس میں یہ انہوں نے اصلاح بھی فرمائی کہ سارے نہیں، کچھ علماء۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیسے سارے علماء کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اب میں بلیک میل اگر یہ لفظ یوز کروں تو برا نہیں ہوگا کہ وہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ ایسے علماء کو کر کے تو پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی میٹنگ تھی، علامہ محمد الدین سیالوی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بات انہوں نے بتائی، تو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے فرمایا کہ ان کی کل میٹنگ بھی ہے برمنگھم میں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے صرف مجھے ہی دعوت دی ہے یا باقی جو ہے گروپ کے ممبران ان کو بھی دعوت دی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے صرف آپ کو دعوت دی ہے۔ تو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ نے صرف مجھے ہی دعوت دی ہے، باقیوں کو نہیں، تو میں نہیں آ سکتا۔ ماشاءاللہ میں اس بات پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اگر باقی گروپ ممبران کو انہوں نے نہیں بلایا تو ایک آدمی کو کیوں۔ تو حضرت یہ تھی بات۔ اس کے بعد جب وہ میٹنگ برمنگھم میں ہوئی تو وہ پیپر جو انہوں نے کسی کو بھیجے، وہ پیپر بھی ایک میرے ہاتھ لگا، پھر میں نے علامہ محمد الدین سیالوی صاحب کو بھیجا۔ اس میں ایک شک بجائے وہ اے ٹو سی والی جو تھی اس کو بڑھا کے اے ٹو ڈی کر دیا گیا۔ اب اے ٹو سی جو ہے وہ راجہ زاہد نواز صاحب اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں گروپ میں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے بتایا تھا اے ہوتا ہے جو کلیئر آنکھ سے دیکھا جا سکے، بی ہوتا ہے جو ذرا مشکل سے دیکھا جا سکے، سی جو ہوتا ہے وہ دوربین سے دیکھا جا سکے، اور ڈی جو ہے وہ غالباً برتھ آف مون ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برتھ آف مون کو کون فالو کرتا ہے؟ برتھ آف مون کو سعودیہ فالو کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جناب ہم نے جب پتہ چلیں تو ہم اس وقت بھی گروپ میں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے، کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگرچہ انہوں نے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرنے تھے، لیکن اگر ہم اس وقت یہ بات کر دیتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے گروپ میں جو ہے وہ تفرقہ بازی ڈال دی ہے، انہوں نے شرارت کی ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کو ہولڈ کیے رکھا۔ ملک صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا، ان کو بھی فرمایا کہ آپ عرض کیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس بات کو ہولڈ کریں۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بات کو کھولا جائے۔ اب میں اس گروپ میں تقریباً ہمارے یو کے ٹاپ علماء کرام جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، بہت سے تو خاموش ہیں، انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو جرت والے علماء کرام ہیں، نڈر ہیں، جو عالم دین ہیں، واقعی عالم دین ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب میں تمام علماء کرام سے ایک دین کا ادنا سا کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے نالائق سا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوئے میں ان سے یہ
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی قرآن کریم میں کہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے یا کون سی حدیث میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے 2 گھنٹے اور 25 منٹ پہلے چاند کا اعلان کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مطلع کہیں اور سے لیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم صبر نہیں کر سکتے غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد ہم اس کا اعلان کریں۔ تو یہ صرف جو ہے وہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بریکنگ نیوز چلانے کے لیے سب سے وہ سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اسی طرح علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے بھی جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش میں غروب آفتاب سے 2 گھنٹہ اور 25 منٹ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کل عید الفطر ہوگی۔ اب ہمارے بہت سے علماء کرام، جن میں ہمارے محقق برطانیہ حضرت علامہ ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب بھی ہیں، وہ اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے ناراض بھی اس بات پہ ہیں کہ اس گروپ میں جو ہے وہ علماء کرام کی عزت نہیں کی جاتی۔ اب میں ان سے اسپیشلی اور باقی بھی علماء کرام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ علماء کرام کی کیٹیگری کیا ہے، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا ایسے علماء کرام کو ہم علماء کرام مانیں کہ جو دین کے خلاف کام کریں، جو اپنے صرف مفاد کے لیے جو ہے وہ کمیونٹی کو منتشر کریں، جو اپنی ذاتی انا کے لیے کمیونٹی کو جو ہے وہ بکھیر دیں؟ آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ ہم کن علماء کی عزت کریں۔ باخدا میں علماء کرام کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں، لیکن جو حقیقتاً علماء کرام ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم صرف جو ہے نا وہ کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو ہماری صفوں میں گھسی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں ان علماء کرام سے یہ ضرور یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ غروب آفتاب سے 2 گھنٹے اور 25 منٹ پہلے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔